جو ذبح کیا جائے بتوں کے لیے، پچھلے کی تفصیل ہم سن چکے کہ کفار کیونکہ ان کا ایک انداز تھا کہ وہ جو ذبح کرتے تھے وہ اللہ کا نام اس طرز پہ نہیں لیتے تھے. ان میں تو یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے، مشرکین بھی تھے، وہ تو مکس تھے، اور ان کے عقائد بھی جو یہود کے تھے وہ یہود کی جو تعلیمات تھی وہ نہیں تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت ہارون علیہ السلام کی، حضرت عزیر علیہ السلام کی، دیگر انبیاء کرام ان کی تعلیمات پر نہیں تھے. نصارہ بھی جو تھے وہ اپنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر نہیں تھے. وہ جب سب مشرکین اور یہ سب مکس ہوا کھاتا، پھر یہ سب ایک ہو گئے، سب آپس میں مکس ہو گئے، ملی جلی ان کی عادات ہو گئی، وہ ساری چیزیں. تو ان کا جو طریقہ ہوتا تھا وہ وقت ذبح اللہ کا نام نہیں لیتے تھے. اس چیز سے وہ وضاحت کی گئی کہ ایسا کہ جس پر بوقت ذبح غیر خدا کا نام لیا گیا ہو وہ جانور حلال نہیں ہے. دوسرا یہاں پر ہے کہ وما ذبح علی النصب، یہ جیسا کہ ہم قربانی پیش کرتے ہیں نا اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ ہے سنت ابراہیمی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دوست حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کی سنت کو، ان کی ادا کو، ان کے طریقے کو ادا کرتے ہیں. اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا اللہ کی رضا کے لیے، ہم اس سنت پر عمل کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. تو ہم جو کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے. ہم جانور قربان کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم نے قربانی دی. کفار جو تھے کعبہ کے اندر بھی 360 بت تھے، الگ الگ قومیں. وہ تفصیل ہے کہ 360 کیوں تھے. وہ 360 الگ الگ قبیلوں کے، الگ الگ قوموں کے، الگ الگ انداز کے ان کے اپنے بنے ہوئے تھے. تو وہ اپنے ان بتوں کی خوشنودی کے لیے ایک ان کا انداز تھا، ان کا ایک عقیدہ تھا کہ ہم جو ہے نا وہ یہ بت جو ہے وہ ہم سے راضی ہوتے ہیں یا ہم سے خوش ہوتے ہیں. تو وہ ان کے لیے مخصوص کرتے تھے کہ یہ ہم قربانی اپنے فلاں بت کے لیے کر رہے ہیں. تو وہ جو انداز تھا کہ بتوں کے لیے قربانی کرنا، تو فرمایا وما ذبح علی النصب، جو بتوں کے لیے ذبح کیا جائے وہ بھی حلال نہیں ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. تو یہ دو فرق ہے، ایک وما اہل بہ لغیر اللہ والا بھی، وما اہل لغیر اللہ بھی اس کا بھی، اور دوسرا یہ وما ذبح علی النصب، یہ الگ الگ چیز ہے. تو ان دونوں کا یہ فرق ہے. تو فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور قسمت معلوم کرنے کے لیے پاسے ڈالنا. یہ مختلف انداز تھے. ایک تو جو وہ کوئی کام کرنا چاہتے تھے نا، یہ کام ہے نہیں ہے، درست ہے درست نہیں ہے، اس کے لیے ان کا انداز یہ ہوتا تھا کہ وہ پرچیاں ڈال کے وہ تیر پھینکتے تھے. تو جو تیر مطلب لگ جاتا تھا، یا جو تیر وہ آگے ان کا وہ ہوتا تھا طریقے کے مطابق، وہ اس کو مانتے تھے کہ تیر میں ہاں آ گیا تو ٹھیک، تیر میں نہ آ گیا تو ٹھیک، وہ اپنا اس کو تسلیم کرتے تھے. ایک انداز ان کا یہ ہوتا تھا کہ جیسے وہ پرچیاں وہ کر کے پتے یا جو بھی ایک ان کا طریقہ تھا اس کو وہ کرتے تھے، اور اس میں سے وہ کر کے اپنا وہ اٹھاتے تھے، اور اس میں ہاں ہے تو ٹھیک اور نہ ہے تو ٹھیک. تو یہ ان کے ایک انداز تھا. بعض طریقے یہ بھی تھے کہ وہ جانور کو دوڑاتے تھے، چھوڑتے تھے جانور کو، جانور دائیں جانب جائے گا یا بائیں جانب جائے گا، اس کے اوپر وہ اپنے وہ جو تھا وہ کرتے تھے کہ ہمارے نصیب میں اچھا ہے یا ہماری قسمت میں یہ کام اچھا نہیں ہے. تو ان کے مختلف انداز تھے. عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ بھئی اس سے ہمارے جو ہے نا وہ کام کے صحیح ہونے یا صحیح نہ ہونے کا پتہ لگے گا. اس چیز سے روکا گیا کہ اس طرح کی بھی کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ پاسے ڈالنا، یہ اس طرح سے اپنی قسمت معلوم کرنا بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی حلال نہیں ہے، درست نہیں ہے. اگر ہم اس کی بات کریں، آج بھی